السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً ناظرین آپ اس شعر کے ساتھ ہی سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا پروگرام ہمارا محرم الحرام سے متعلق ہے کہ 10 محرم کو جو ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کا جو سوگ مناتے ہیں، پوری مسلم دنیا میں یہ منایا جاتا ہے، اور خصوصاً لاہور جو کہ ایک تاریخی شہر ہے، اس میں یہ بہت یعنی کہ یہ اب چند سالوں کی بات نہیں یا چند اشروں کی بات نہیں، بلکہ یہ 1 صدی سے بھی زیادہ، بلکہ 1.5 صدی سے بھی زیادہ کا یہ قصہ ہے کہ یہ یہاں پہ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اور اس وقت میں موجود ہوں کربلا گام شاہ، جہاں پر لاہور کا مرکزی جلوس آ کر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین اس سال ہمیں بہت سارے سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں، کیونکہ ریجن میں، خطے میں صورتحال بدل رہی ہے، افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے، اس حوالے سے بھی یہ 10 محرم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑا کروشل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈی آئی جی آپریشن لاہور ساجد کیانی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس محرم میں اب تک کی سیکیورٹی کیا تھی اور آئندہ جو دن آ رہے ہیں جو کہ صحیح کروشل دن ہیں محرم کے حوالے سے، یعنی 10 محرم تک، اس میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر سب سے پہلے اب تک کی سیکیورٹی کے بارے میں بتائیں کہ سیکیورٹی انتظامات محرم الحرام کے حوالے سے کیا ہے، اور جو ہمارا اصل جو محرم کا 7 محرم سے شروع ہوتا ہے اس دوران کیا کیے جائیں گے؟ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو محرم کو ہم تقسیم کرتے ہیں دو، ایک پری محرم ایکٹیویٹیز ہماری کچھ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد محرم ایکچوئل جب وہ ہو جاتا ہے۔ پری محرم میں ہم نے بہت سارا کام کیا، ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کی، جو مجالس کے بانیان ہوتے ہیں، جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز ہیں، باقی سارے جو امن کمیٹی، ڈسٹرکٹ امن کمیٹی ہے، ایگزیکٹو اس کی جو کمیٹی ہے، وہ ان سب کے ساتھ لے کے، بلکہ ہم نے سی سی ٹی او صاحب نے سب ڈویژنز میں جا کر ڈویژن لیول پہ اس سارے جو پروگراموں کے لوگ ریلیونٹ تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ مقصد یہی تھا کہ ایک عام ذرا جو آپ انٹر سیکٹ ہارمنی کہہ لیں، انٹر فیتھ ہارمنی کہہ لیں، ذرا اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے محرم جو ہے، جو پاکستان کا امن ہے، جو پیس ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے ہمیں سارے سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم لیں گے۔ کچھ لوگوں پہ پابندی ہوتی ہے وہ لگائے گی، کچھ کے ضلع میں پابندی ہوتی ہے وہ لگائے گی، جو باقی ان کو پابند کیا گیا کہ جو آپ کے ذاکر بات کریں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے مسئلہ کی، یہ تو ایک سائڈ جو مطلب آپ سمجھ لیں کہ محرم سے پہلے ہے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے انوالو ہوتے ہیں، اس میں پیچ ورک ہوتا ہے، بجلی کا کام ہے، ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو باقی اس کا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس میں انوالو ہوتی ہے، پارکنگ کمپنی ہوتی ہے، 1122 ہوتے ہیں، ایویکویشن پلان ہوتا ہے، وہ سارے ساتھ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگز کر کے ہم نے وہ پروگرامز اپنے سارے ترتیب دیے۔ تو یہ پری محرم ہو گیا۔ اس کے بعد فرسٹ محرم سے ہماری ایکچوئل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ٹوٹل لاہور میں تقریباً محرم کے مہینے میں 5325 مجالس ہوتی ہیں، 650 جلوس ہوتے ہیں، یہ پورے 30 ڈیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں سے 70% مجالس اور 74% جلوس جو ہیں وہ پہلے 10 دنوں میں ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی دن میں ہمارا سب سے زیادہ ورک لوڈ اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ پروگرامز ہوں گے تو وہ 7 محرم کو تقریباً کوئی 424 مجالس ہوتی ہیں اور تقریباً 98 جلوس ہوتے ہیں، تو باقی 8-9 محرم کو بھی اور 10 کو بھی اس کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو ڈپلائمنٹ ہم نے ایک تو یہ کرنی ہوتی ہے، جو پروگرام ہے مجلس کے اوپر، مجلس کی جو امام بارگاہ ہے یا مجلس کی تعداد ہے یا کوئی پریویس اس کی ہسٹری ہے، اس کی ABC کیٹیگری کے تحت ہم نے ڈپلائمنٹ اس کے اوپر کرنی ہوتی ہے۔ جلوس کا بھی اس طرح سے ڈپلائمنٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم پورے شہر میں سمجھ لیں کہ ایک ہم سیکیور انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم سرچ آپریشنز کرتے ہیں، اسنیپ چیکنگ ہوتی ہے، پکٹنگ ہوتی ہے، پٹرولنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں وہ رینجز بھی ہمارے ساتھ ایک وہ پٹرولنگ موڈ میں ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرے گی، وہ بھی موجود ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو وہ ایکٹیولی ڈپلوائے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ سارا ایک اس کا ٹوٹل جو مطلب سمجھ لیں کہ سیکیورٹی انتظامات ہیں، یہ ارینجمنٹس ہیں، یہ اس کی ایک پکچر ہے۔ باقی جب 9 اور 10 محرم پہ آتے ہیں تو وہ پھر آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ بال گیم ہوتا ہے۔ سمجھ لیں پورے پاکستان کے لیے لاہور امپورٹنٹ ہے، بڑا شہر ہے، پروگرام اس کا بڑا ہوتا ہے، تعداد زیادہ ہے، ریجنل سیکیورٹی سچویشن جو بدلی ہوئی ہے، تھریٹ اس کے حساب سے ڈفرینٹ ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے اس کے اوپر یہ سارا جو ہے پھر ہم ہائٹنڈ سیکیورٹی کرتے ہیں ان 2 دنوں کے لیے۔ ان 2 دنوں میں ہم باقی آلموسٹ سارے کام آپ سمجھ لیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ ان 2 دنوں میں اگر ذرا سا بھی کوئی اس پروگرام کے حوالے سے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ جس میں کوئی سیکٹ کے اندر انٹر سیکٹ کوئی بات ہوتی ہے، یا کسی دوسرے مسئلے کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، تو ایک
جو انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کر رہے ہیں یا ایک سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہ لاہور میں ڈسٹرب ہونے کا مطلب ہے کہ پورے پنجاب میں تو ہوتی ہے, پورے پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس کو اس پرسپیکٹیو میں لے کے چلتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ایشوز جو ہیں ہمارے تقریباً کوئی 221 آئیڈینٹیفائڈ ٹریبل اسپاٹس ہیں پورے لاہور کے, کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایشو پہلے ہو چکا ہے یا ابھی بھی چل رہا تھا. وہ ہمارے سارے ایس پیز نے, ایس ایس پی آپریشنز نے اور ہماری ساری ٹیمز نے ان سب کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کر کے ایک ایک کو ہم نے ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگین اس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ چیز ایگری تو ہو جاتی ہے, اینڈ ٹائم پہ پھر کوئی نئی بات ہو جاتی ہے تو وہ چلتا ہے. جو ہمیں پرابلمس اس میں ایکچولی آتی ہیں کہ جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یا الیکٹرانک, میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کیانی صاحب. 20-25 سال پہلے جب میں اس وقت بھی جرنلسٹ تھا, نیوز پیپر میں کام کر رہا تھا, اس وقت ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ مثلا لاہور میں اگر کوئی واقعہ ہے تو وہ لاہور تک محدود رہتا تھا. اگلے روز اخبارات سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ لاہور میں خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا. بالکل اسی طرح جھنگ میں, اس وقت جھنگ بہت پرابلمٹک یہ پوری بیلٹ تھی کہ یہاں پہ ایک بڑا ایک وار زون ٹائپ اس حوالے سے, سیکٹیرین حوالے سے یہ وار زون تھا. تو اس کا بھی اگلے روز پتہ چلتا تھا. موبائل اتنی فریکوینسی نہیں تھی, میسیجز جا نہیں سکتے تھے. اب مجھے بتائیں کہ اب سینیریو بالکل چینج ہو چکا ہے. اب تو محرم سے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کچھ ایسی خوفناک پوسٹ, اتنی اگریسو پوسٹ آ چکی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کس طرح, یعنی یہ نئی جو سائبر اس میں ایڈ ہو چکی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کو یوز کر کر تھوڑی سی وہ کریٹ کرتے ہیں, ان سے کیسے نپٹتے ہیں؟ جی یہ آپ کا مطلب سب سے جو آپ سمجھ لیں کہ سب سے جو پرابلم ہمارے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. اس کے لیے ایک تو ہم نے میرے لیول پہ بھی اور باقی ساری ایون سی ٹی ڈی اور باقی جگہوں پہ اسپیشل برانچ میں ہم نے یہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ یونٹس بنائے ہوئے ہیں جو راؤنڈ دا کلاک سوشل میڈیا کو چیک کر, اس کو ہم اپنی پولیس کی ٹرمینالوجی میں سائبر پیٹرولنگ کہتے ہیں. ہم سائبر پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہم نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہم نے میٹنگ کی ہے تو اس میں ہم نے بریف بھی ان کو کیا ہے کہ یہ تو چلیں کسی نے بات کی غلط اور وہ اسپریڈ ہو گئی, یہ ایک ایشو ہے, بٹ کسی نے بات صحیح کی, اس کو ایڈٹ کیا گیا, ڈبنگ کی گئی اور غلط بات اس کے اوپر چلائی گئی, یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. یہ بالکل اس طرح زیادہ ہو رہا ہے. یہ اس سے پہلے ہوتا بھی آیا ہے سر. اسپیچ جوڑ دی جاتی ہے, مثلا اس کا پچھلا وہ جتنا بھی ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہوتا, ایک پارٹ آپ اٹھا کر دوسرے پارٹ سے جوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر بڑی متنازع بات بن جاتی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک میکینزم یہ بنایا ہے کہ آئی جی پنجاب نے سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ میں یونٹس بنائے ہوئے اور سی ٹی ڈی کو بالکل ڈائریکشنز دی ہوئی کہ اس کے اوپر ایکشن کریں گے, اور ہم سائبر پیٹرولنگ کرتے ہیں, ہم چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ان کے پاس بھیجتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ساری بات ہم نے جب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ, جو جلوس کے بانیان کے ساتھ یا لائسنس ہولڈر کے ساتھ یا جو ان کے دونوں سارے مسالک کے جو مکتب فکر کے جو بڑے لوگ ہیں, جب ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی تو ان کی بات ہم نے باقاعدہ ایکسپلین کی, ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے جو وائس کلپ ہے یا جو کوئی پوسٹ ہے یا کوئی ویڈیو میسج ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اصلی نہ ہو, وہ جعلی ہو, یعنی کوئی ایڈیٹڈ ہو یا ڈبڈ ہو. تو آپ مہربانی کر کے جب آپ کے پاس کسی کے پاس بھی ایسی چیز آتی ہے تو آپ نے مہربانی ہمارے ساتھ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو اسپریڈ نہیں کرنا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا, پہلے ہمیں بتانا ہے تاکہ ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کہیں کہ وہ اس کو ویریفائی بھی کر لے اور اس کے اوپر ایکشن کرے, کیونکہ الٹیمیٹلی ایکشن تو لیگل ایکشن ہی ہوگا. باقی اس کے علاوہ جو کچھ آپ کریں گے وہ ملک کے امن و امان کے لیے, شہر کے امن و امان کے لیے پرابلم ہی کریٹ کرے گا. تو ان کو ہم نے بہت زیادہ اس ساتھ آلموسٹ ان کے مطلب ورکر لیول تک یا نیچے جو ان کے مڈل لیول جو آرگنائزرز ہوتے ہیں اس تک ہم نے سینسٹائز کیا ہے کہ آپ نے اس پہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے ہماری نالج میں دینا ہے, کیونکہ ہم یہی اس پہ کر سکتے ہیں. باقی ایک تو مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, ایکشن لے سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز سامنے آئے تو پہلے ہماری نالج میں دیں اور کچھ نہ کریں تاکہ ہم یہ کہیں نا, مطلب یہ نہ کہا جائے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا, جس کی وجہ سے بات بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ اگین وہی بات ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ذرا سی بات بہت زیادہ اسپریڈ ہوتی ہے. تو آپ کراچی میں یا لاہور میں یا کسی بڑے شہر میں پاکستان میں دو بڑے شہر مطلب ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہوگا وہ خالی لوکل نہیں, اسی ٹائم پہ انٹرنیشنل ہر جگہ پہ پاکستانی یا اہل تشیع کمیونٹی میں یا دوسرے مسلک کے لوگوں پہ وہ بات پہنچ چکی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا, یہ ہوا ہے. تو دشمنوں کو بھی اس کو جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس پہ کام کرنے کا اور ہمارے خلاف استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا, ایک اور کیانی صاحب بڑی چیز چینج ہو رہی ہے خطے میں. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا,
اس کا آئی ٹی ایکسپرٹیز میں دنیا میں اس وقت بہت بہت آگے تک وہ جا چکے ہیں، اور انہوں نے ایک باقاعدہ پورا ایک آپ سمجھ لیں سیل، بلکہ سیل تو ایک چھوٹا لفظ ہوگا، ایک پورا انہوں نے ایک بریگیڈ بنا رکھا ہے جو ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک جنگ مسلسل چھیڑے ہوئے ہے، اور اس جنگ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایسے ہمارے جو مذہبی نازک معاملات ہیں ان میں ان کے لوگ باقاعدہ ملوث پائے گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے۔ اس حوالے سے کیا لاہور پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے یا ادارے اس کو اتنا اسٹرینتھن کرتے ہیں، بیک کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کا جو اپنے ملک سے باہر سے انٹر ہوتا ہے یا ان کے پاپٹس کرتے ہیں اس کو کیٹر کر سکیں اور شہر کو بچا سکیں کسی بڑی خدا نخواستہ ناخوشگوار واقعے سے؟ بیسیکلی آپ دیکھیں نا، ایک آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا وارفیئر کی اگر بات کریں تو یہ تو کہیں دور بیٹھ کے کوئی کام ہو رہا ہوگا، تو یہ تو مین فنکشن یا آپ رسپانسبلٹی یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے جو یقیناً اس کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور مزید اس کو جو سارے چیزیں ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی ضرور سوچ رہے ہوں۔ بالکل، ہمارا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل لیول پہ ہم ود ان دا سٹی کسی بھی چیز کے کیا امپیکٹ ہے، کیا کانسیکوینسز ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے، ہم تو صرف ان کے اوپر کام کرتے ہیں کہ جو اچھا مجھے لوکل چیز۔ یہ بتائیں کہ 7ویں کا سب سے بڑا جو ہمارا ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ نا مختلف سیکشنز ہیں، 7 کو لاہور میں ایک مقام پہ سب سے بڑا ہوتا ہے، 8 کو، پھر 9 کو اسلام پورہ میں سب سے بڑا جو جلوس ہے وہ اسلام پورے کا ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ جو مرکزی جلوس ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ آتا ہے، اور 10 کو یہ کربلا گامے شاہ پہ جو نثار ویلی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مجھے آپ ذرا پرٹیکولرلی بتا دیں۔ ہمارے 5 بڑے جلوس ہوتے ہیں، وہ مال ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پانڈو اسٹریٹ والا، اسلام پورہ والا ہے، وہ دوسرا بڑا ہے جی، نیاز بیگ والا ہے، چونگ والا ہے، شاہپور کانجرا والا ہے، امامیہ کالونی والا ہے، اور یہ پھر کربلا گامے شاہ اور یہ سٹی والا جو ہے۔ تو اس میں ہم بیسیکلی ہر پروگرام کا ہمارے یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک دن میں ایک ہی بڑا پروگرام ہوتا ہے، ایک تو پروگرام بڑا ہوتا ہے، ایک کی سینسٹیوٹی چھوٹا ہو کے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سارے پروگراموں کے لیے، ہر جلوس کے لیے جو ایک کیٹیگری میں ہے یا بی کیٹیگری میں ہے یا کسی کو سینسٹیوٹی ہے، اس کا ایک باقاعدہ ڈپلائمنٹ پلان اس کا جاری ہوتا ہے، اور سب میں ہم 3 لیئر سیکیورٹی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی روف ٹاپس، پیٹرولنگ، سرچ آپریشنز جو بیسکس ہیں کسی بھی اچھی سیکیورٹی کی، وہ ہم سارے جو وہ ہیں وہ اس کے اوپر ہم کرتے ہیں، اور باقی ظاہر ہے فوکس مین پہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حالانکہ اب محرم جو ہے وہ ایکچولی سٹارٹ 1 محرم سے یا اس سے پہلے ہوتا ہے، اور 30 سفر تک جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اب تو 40ویں تک جاتا ہے، 40ویں تک وہی سفر کے تک جاتا ہے، بٹ لیکن یہ ایکچولی کہ اب 10 محرم گزر جاتا ہے تو ایک جنرل امپریشن آپ یہ دیکھیں گے کہ لگے گا کہ محرم گزر چکا اصل ہمیں یہ 1 سے 10 تک ہی ہے۔ ہاں، تو اس پہ ہمارا فوکس، اس کے ہر پروگرام پہ ہمارا فوکس زیادہ ہے، ہمارا باقاعدہ ڈیلی بیسس پہ سارے میرے سمیت سی پی ایل اور خود بھی چیک کرتے ہیں، ہم ڈیوٹیز کو جا کے امام بارگاہوں کو بھی چیک کرتے ہیں، ان کے بات چیت کرتے ہیں، درمیان میں چھوٹے چھوٹے ایشوز ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہمارے آفیسرز کی کافی محنت ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی ایشو اس طرح سے نہیں ہم نے بڑھنے دیا کہ اس سے کوئی بات خراب ہو، یا ساتھ ساتھ 2 مسالک کے درمیان میں کوئی اگر ایسی بات ہے تو اس کو ہم موقع پہ ریزالو ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کو بھی ساتھ ساتھ امپروو کرتے جا رہے ہیں، اور ایون اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو ایگریڈ چیزیں ہیں، چاہے وہ روٹس ہیں چاہے ٹائمنگز ہیں، اللہ کی مہربانی سے ابھی تک لاہور میں ان کی بھی کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 7ویں کی پروسیڈنگ ہوگی اور آپ اپنے جوانوں کے بارے میں بھی بتا دیں پلیز کہ 7 سے لے کے 10 تک بڑی تھن لائن ہے آپ کے پاس ان کو ریسٹ دینے کی، آپ تو چلیں کر لیں گے، سی سی پی صاحب بھی کر لیں گے، باقی افسران بھی کر لیں گے، آپ کے جوان اسپیشلی کہ 7 سے 10 مطلب سمجھے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو ریسٹ دینے کا، وہ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ اسپیشلی آپ کا انر سرکل جو ہے، جو سیگریگیشن آف ڈیوٹیز تھوڑی سی ہم نے اس چیز پہ کی ہوئی ہے، لیکن ایک ٹائم ہم ایسا آتا ہے کہ جیسے اب 7 سے 10 کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 4 دن تقریباً مجھے بھی ایوریج کوئی 20 آورز ڈیوٹی کرنی پڑے گی، تبھی جا کے بات بنے گی، مجھے مانیٹرنگ کرنی پڑے گی، ایشوز کو دیکھنا پڑے گا، جہاں پہ کوئی ذرا سا بھی کوئی اتنا سا مطلب آپ سمجھ لیں کہ 0% چانس بھی کسی چیز کا ہے تو اس کو بھی ہم چانس کے لیے نہیں چھوڑتے، اس پہ بھی ہم اوپر کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سارے ایس پیز کو یہی کام کرنا پڑے گا، ایس ایس پی کو، ڈی ایس پیز کو، ایون ایس ایچ اوز کو یہ کام کرنا پڑے گا۔
باقی نفری کے لیے چونکہ ہمارے پاس آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹائم پہ ہم اتنے ڈپلوائے 10 محرم کو ہماری کچھ 10,5-11 ہزار کے قریب ڈپلائمنٹ ہے، وہ ہماری سب سے بڑی ڈپلائمنٹ ہے، اور 7 محرم کو 8,100 کی ڈپلائمنٹ ہے. تو یہ ہم نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ ان کو ضرور مطلب 16-18 گھنٹے کی بعد پھر اتنا ریسٹ ضرور ملے تاکہ وہ اگلی ڈیوٹی کے لیے ریڈی ہوں. تو یہ روٹین کی جو ہماری مینجمنٹ ہے ہیومن ریسورس کی یا نفری کی وہ چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ ہم مینیج کر رہے ہیں. اور ایکسٹرا ریسورسز بھی ہمیں کچھ آئی جی صاحب کی مہربانی سے باہر سے ملی ہیں، پی سی سے بھی کچھ نفری ملی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ بنیادی طور پہ منتظمین سے جب ہم بات کرتے ہیں ان کو بھی ہم ہی کہتے ہیں کم ڈیوریشن پہ ہم اچھی سیکیورٹی کی گارنٹی کر سکتے ہیں، بٹ اسٹریچ ڈیوریشن پہ اگر ہمارے پاس پروگرام بہت زیادہ ہیں تو پھر آخری جو آورز ہوتے ہیں ڈیوٹی کے وہ تھوڑا نفری سست پڑ جاتی ہے، تھک جاتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا. اور باقی ساتھ ساتھ کرونا کے ایس او پیز آپ نے ماسک وغیرہ پہن کے ڈیوٹی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. گرمی کے ٹائم پہ وہ مشکل ہوتا ہے. ایون بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ زیادہ دیر ڈیوٹی کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ مشکلات ضرور ہیں، لیکن ہم اس کو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پوری موٹیویشن کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ سارا جوان سے لے کے اوپر تو سارے ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور نیت بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم محرم کو ہر لحاظ سے پرامن رکھنے میں کامیاب ہوں، کیونکہ امن ہے تو ہماری ہر چیز بہتر ہے اور ہم باقی کے لیے بھی مثال بن سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ محنت کی ہے تو یہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے. کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے. کیانی صاحب، چند سال پہلے لاہور پولیس کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اردو بازار پہ جو آپ کی 3rd لیئر تھی سیکیورٹی کی، اور 1st لیئر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ آتے ہیں عزادار، ان کے لیے سیکیورٹی کی جو 1st لیئر تھی وہاں پر ایک انہوں نے خودکش حملہ آور کو روکا تھا اور وہ وہیں پہ بلاسٹ ہوا تھا. اس وقت یہ 3 درجاتی سیکیورٹی کا پلان تھا، 3 لیئرز تھی سیکیورٹی کی. اس بار کتنی لیئرز ہیں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 9ویں کا جو اسلام پورہ کا بڑی پروسیڈنگ ہے، اور 9ویں اور 10ویں کی شب میں جو سب سے مین مرکزی جلوس ہے، اور جو اس کے علاوہ باقی آپ کے بڑے جو جلوس ہیں 7ویں محرم سے جو شروع ہو جاتے ہیں. کتنی لیئر سیکیورٹی ہوگی؟ مرکزی جلوس کی بعد میں بتائیے گا، پہلے ان کی بتا دیں یہ جو اس کے پہلے ہیں. ایک تو جنرلی ہم پروگرام کی 3 لیئر پر رکھتے ہیں کہ جو وینیو سے سٹارٹ ہو کے 3 لیئر تک جاتی ہے. اس کے بعد ہم 4تھی لیئر اس کی پٹرولنگ کی کریٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پٹرولنگ کو سپلیمنٹ کرتے ہیں سرچ آپریشن سے. مطلب ابھی ہم نے سرچ آپریشن ہم پورے لاہور میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس کو سارا محرم فوکس کر دیا ہے کہ آپ امام بڑی سینسیٹیو امام بارگاہوں کے سراؤنڈنگ میں سرچ آپریشن کریں تاکہ آپ ایک پریزنس آف سیکیورٹی فرض کریں کہ ابھی پروگرام ختم ہو گیا ہے رات کو 2 بجے اور اگلا صبح 6 بجے شروع، 4 گھنٹے کا گیپ ہے. تو اس 4 گھنٹے میں ہم وہاں پہ سرچ آپریشن کروا دیتے ہیں تاکہ کنٹینیوس پریزنس آف پولیس جو ہے ایک اسپیسیفک ایریا میں زیادہ سے زیادہ ٹائم رہے تاکہ کسی خدا نخواستہ کسی تخریبی کارروائی کا کسی کو موقع نہ ملے. کیونکہ پرابلم بنیادی یہ ہے یا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو باقی سارے اس سے پہلے ہم نے ایشوز ڈسکس کیے، چاہے وہ آپ کوئی غلط ذاکر کی کوئی بات کر جائے، کسی مسلک کے دوسرے کوئی بندہ غلط بات کر جائے، یہ سارے مسئلے کی باتیں یہ انٹرنل ہیں، یہ ساری ریزالو کی جا سکتی ہیں چاہے کتنی بڑی بات کیوں نہ. خطرناک بات یا مشکل بات ہماری ہے دہشت گردی کو، کیونکہ دہشت گرد اگر ایک ٹارگٹ اس نے کیا ہوا ہے تو وہ اگر وہ سوئسائڈ بامبنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کا واپسی اس کی نہیں ہونی. اور اس میں دنیا ساری میں کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک ہی میتھڈالوجی ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ پوٹینشیل ٹارگٹ ہوتا ہے جس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو اس میں ٹارگٹ ہارڈننگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو اس میں لیئرز میں سیکیورٹی کرتے ہیں اور لیئرز آپ باہر لے جاتے ہیں، فاصلہ کرتے جاتے ہیں. جو مین جنک آف جو لوگ ہوتے ہیں، جنک آف پیپل ہوتا ہے، اس سے یہ انسٹالیشن سے دور کرتے ہیں. تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈیمیج منیمائز کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سوئسائڈ بامبر ہے تو اس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ جیسے اردو بازار میں پھٹا تھا. تو جو جتنی لیئرز آپ کی زیادہ ہوں گی وہ اچھا کام کر رہی ہوں گی، تو جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگا پولیس کا اور کسی دہشت گرد کا تو وہاں پہ وہ انسیڈنٹ ہوگا. اور شہادتیں ہماری ہوتی ہیں، شہادتیں ہماری 321 شہادتیں آج تک ہو چکی ہیں. لاہور پولیس، پنجاب پولیس اتنے شہادتوں کی امین ہے. اور یہ ہماری سمجھ لیں محکمے کا کسی بھی یونیفارم ڈپارٹمنٹ کا ایک سمجھ لیں کہ ایک ماتھے کا جومر ہوتی ہے، یہ اس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے شہادت. تو اللہ کی مہربانی سے میں نے لاہور میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جوان، لاہور پولیس کے جوان کسی بھی سچویشن میں وہ ڈیوٹی کرنے سے نہیں گھبراتے. وہاں پہ ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے،
سامنے سے فائر بھی آ رہا ہوتا ہے کرمنلز کے ساتھ، لیکن وہ ان کے پیچھے جانے سے، ان کی پکڑنے کی کوشش کرنے سے جہاں پہ وہ اوائڈ کر سکتے ہیں تو گھبراتے نہیں ہیں. تو ہمارا اللہ کی مہربانی سے جذبہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں، وہ شہادتوں پہ فخر کرتے ہیں. ابھی 2 روز پہلے بھاٹی میں آپ کا ایک کانسٹیبل شہید ہوا ہے. شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں بالکل. تو یہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ باعث اطمینان باعث ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے جوان، ہمارے افسران مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا سر، اس میں ایک چیز جو سب سے آپ سمجھ لیں سینسٹیو ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، جو خواتین جو عزادار ہیں پروسیڈنگ کے لیے جو آتی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، بچے ہیں. اب خواتین کی آپ کیسے چیکنگ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ مردوں کی تو ہم سرچ کر لیتے ہیں، خواتین کی کیسے؟ کیونکہ میں یہ نہیں کہتا، یہ انہی کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی خاتون، کیونکہ ہم نے ماضی کے کچھ واقعات میں دیکھا کہ اب دہشت گرد باقاعدہ ایک فیملی کی صورت میں موو کرتے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم چیک کیا جا سکے. خواتین کی موجودگی میں اس طرح چیکنگ نہیں ہوتی. تو جو خواتین عزادار اس میں انٹر ہوں گی، ان کی سیکورٹی کے حوالے سے، ان کے وہاں پر ساری چیکنگ کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ جی ہم نے آلموسٹ ہر جگہ پہ جہاں پہ خواتین ہماری پارٹیسپینٹس ہیں مجالس کی یا جلوس کی، ان کے لیے سیپریٹ چیک پوائنٹس بنائے ہوئے اور کورڈ پردے میں بنائے ہوئے ہیں. بالکل. اور جہاں پہ ہمارے پاس لیڈی پولیس کی کمی بھی ہوتی ہے تو ہم جو رضاکار ہیں، ان کے رضاکار ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور 100% چیکنگ انشور کرتے ہیں. ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے سیکورٹی کی؟ بالکل کی جاتی ہے. تھریٹ پرسیپشن اگر اس ٹائم کی دیکھیں تو اس میں فیمیل کی طرف سے تھریٹ پرسیپشن ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور پچھلے کافی سارے ٹائم سے ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا بھی نہیں ہے، بٹ اسٹل ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں. وہ ہم سارے ہر جگہ پہ، یہاں پہ بہت سارے ایسے، چونکہ بڑا شہر ہے، آبادی زیادہ ہے، تو ہماری ڈھیر ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین مجالس اور بچے زیادہ ہوتے ہیں، کافی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. تو ایون کہ مرکزی جلوس میں بہت زیادہ تعداد ہے ان کی. وہ باقاعدہ مرکزی جلوس جیسے ہے تو اس کے جو انٹری پوائنٹس ہوں گے اس کے علاوہ انٹری ہو نہیں سکے گی. تو جو انٹری ہوگی وہ چیکڈ ہوگی، اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم چیکڈ انٹری کریں. چیکڈ انٹری ہوگی تو آپ سمجھ لیں دہشت گردی کے حوالے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. خیال صاحب، ایک اور چیز، اس بار یہ ڈیلٹا ویریئنٹ بھی کووڈ-19 کا سب سے جو خوفناک اس وقت تک کا ویریئنٹ، یہ چوتھی لہر جو پہلی 3 سے بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے بھی ان کو کنونس کیا گیا کہ جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا ہی یہ پھیلنے کا کم سے کم اندیشہ ہوگا. جی بالکل. جو پری محرم ہم نے جتنی بھی میٹنگز کی تھی وہ کسی بھی لیول پہ کی گئی، تو ہم نے سب ہر میٹنگ کا، ہمارا ہر بریفنگ کا، ڈسکشن کا، نیگوسیشن کے ایجنڈے میں یہ لازمی ہوتا تھا کہ ہم نے جو آپ کے SOPs پہ عمل درآمد کرنا ہے، چاہے وہ ماسکس ہیں، سینیٹائزرز ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، وہ ساری آپ نے کرانی ہے. نہیں، آپ مرکزی جلوسوں میں سمجھتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں محرم کے اس میں کر سکیں گے سوشل مشکل کام ہے، لیکن سب نے ہم سے پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم کریں گے. ہم تھوڑا سا ایک ہم نے کوشش اور یہ بھی کی تھی کہ گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا تھا، DC صاحب نے بھی اس پہ کوشش کی، اور چیف کمشنر لاہور نے بھی، CCP صاحب نے، ہم نے بات کی تھی. تو ہم نے ان کی جو مجالس ہیں وہاں پہ ابھی تک ہم نے اس ویکسینیشن کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہم ویکسینیٹ کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کیونکہ اب لوگ آ رہے ہیں اور ویکسینیشن بھی اگر نہیں ہے تو وہ ہم کریں. تو ایک یہ سمجھ رہے ہیں کہ آلدو کہ اس کا فوراً تو کوئی امپیکٹ ایسا نہیں ہے، بٹ ایک سمجھ لیں کہ ایک اتنی بڑی تعداد آپ کے پاس آ رہی ہے تو ویکسینیٹ کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا مزید اویئرنیس اور سینسٹائزیشن ہوتی ہے. کئی ہزار لوگ ہو جائیں گے. جی باقی جو ہماری ڈیوٹی وزٹ کرتا ہے، چاہے وہ میں ہوں، SPs ہیں، DSPs ہیں، جس پہ جگہ جاتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی SOPs پہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو تو ہم کرواتے ہیں. یہ چیز ہم مجالس میں تو کرا رہے ہیں، جلوس میں بھی چھوٹے جو جلوس ہوں گے اس میں تو پاسبل ہے، بڑے جلوس کا ہم دیکھتے ہیں وہ اس کو کیسے کرنا ہے. وہ بھی انشاءاللہ کوشش تو ہم ضرور کریں گے کہ ہم جو سینیٹائزر، ماسک اور ڈسٹینس جتنا پاسبل ہے مینٹین کرنا ہے مجالس میں تو وہ ہم کرا رہے ہیں. اچھا سر، ایک اور چیز ہے جو آپ کے سینسٹیو ایریاز ہے اس کے حوالے سے یہ چیکنگ کی گئی کہ جو دوسرے پروونسز، خصوصاً جو سرحدی علاقے ہمارے، وہاں سے کوئی نئے شہری وہاں پہ آ کے رہائش پذیر نہ ہوئے ہو، اس حوالے سے کیا SHOs کو ہدایت دی گئی کہ وہ سنیپ چیکنگ کریں، کوئی نیا وہاں پر کرایہ دار یا کوئی مہمان وہاں پہ آ کے رہائش پذیر نہ ہو؟ بالکل. اس کا ہم جو ہے 2-3 طریقہ کار سے کرتے ہیں. ایک تو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں وہ 10 محرم تک ہم نے اس میں چیکنگ کے لوگ تعداد بڑھائی ہوئی ہے چیک کرنے والوں کی، اور چیکنگ ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں. 100% تو یقیناً ہم نہیں کر سکتے ورنہ ٹریفک چوک ہو جائے گا. ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو سرچ آپریشنز کر رہے ہیں کسی بھی علاقے میں تو ڈور ٹو ڈور سرچ میں ہم لوگوں کو اس میں ڈاکیومنٹ بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، کب سے یہاں پہ رہ رہا ہے.
साथ साथ एक टेनेंट रजिस्ट्रेशन का हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, जो पुलिस स्टेशन में किसी भी पुलिस स्टेशन के एरिया में जो भी किराए पर रहता है तो थाने में रजिस्ट्रेशन कराता है। तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो अब सर्च ऑपरेशंस करते हैं, लोगों को चेक करते हैं, SHOs को डायरेक्शंस ये दी हुई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किराएदार हैं वो उसमें एंट्री कराएं और ये इंश्योर करें कि जो किराएदार खुद है उसी का शनाख्ती कार्ड उसमें एंटर हो, ताकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो भी चेक हो जाता है। अदरवाइज़ हमारे पास शनाख्ती कार्ड किराएदारों का सारा डाटा पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब यकीनन जब डाटा किसी जगह पे दे जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें में, अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई ऐसा इरादा भी हो तो वो एहतियात करता है। तो किराएदारों को हम डॉक्यूमेंट करने की और सर्च ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सर अब आखिरी सवाल जो मेरा इस ज़िम्मे में है कि आपके जवान जो उस दिन 9वीं की रात से डिप्लॉय होंगे और आप समझ लें कि अगले दिन 10वीं मुहर्रम की इशा भी के बाद भी, बल्कि 2-3 घंटे बाद आप उनको रिलीफ दे सकेंगे। उनको जो लास्ट पॉइंट जो बिल्कुल जुलूस के साथ होगा, उनके लिए खाने पीने के इंतजाम, क्योंकि अक्सर इसमें थोड़ा सा देखा जाता है तो वो इतना थिक वो उनके पहुंचने के लिए होता है कि उन तक वो पानी, और जितना इस वक्त गर्मी की शिद्दत है, एक तो पानी पहुंचाना ठंडा और खाने पीने का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर एक सिक्योरिटी एहलकार जो कि बिल्कुल आखिरी लेयर में जुलूस के साथ चल रहा है, अगर वो खाने में मसरूफ है तो किस तरह उसकी जगह पर दूसरा बंदा उसको रिप्लेस कर सकेगा, या क्या आधे लोग पहले खाएंगे, आधे उनके लिए कैसे इंतजाम किया जाएगा? क्योंकि ये वो एक लम्हा है जिसमें थोड़ा सा आप अपने शूज़ के लेसेस खोलते हैं और उस वक्त यानी कि हम मुख्तलिफ हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। एक तो जब हम डिप्लॉयमेंट प्लान तरतीब देते हैं कि जो ड्यूटी का, तो साथ साथ हम उसका वेलफेयर प्लान भी बनाते हैं कि इसमें खाना प्रोवाइड करना, कौन से सेक्टर में, ड्यूटी हमारी सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, तो कौन से सेक्टर में कब खाना दिया जाएगा, कौन देगा, वो सारी जिम्मेदारियां फिक्स होती हैं। तो वो बाकायदा खाना उनको टाइम पे पहुंचा के वायरलेस पे कॉल भी दी जाती है। और बाकी जो दूसरी बात आपने जैसे कि एक तो हम डिप्लॉयमेंट को सेग्रीगेट करके डिवाइड करके करते हैं कि सेक्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट करें जो सिटी का जुलूस है वो सुबह फजर से लेकर 9 बजे तक बिल्कुल अपने आसपास की गलियों में रहता है, तो जो उसका सेक्टर है वो टाइट होता है, क्लोज्ड होता है। फिर उसके बाद जब वो अगला सेक्टर की ड्यूटी लग जाती है, फिर अगर शहर से बाहर अगर निकलता ही शाम को 4 बजे 5 बजे फिर या 2 बजे है, तो जिस टाइम पे वो बाहर आता है उसके अगले वाले सेक्टर की स्केलेटन डिप्लॉयमेंट हम कर देते हैं। फुल डिप्लॉयमेंट हम थोड़ी लेट करते हैं। फर्ज करें कि ये इस पॉइंट पे अगर शाम को पहुंचना है तो इसकी जो कॉर्डन है, एक स्केलेटन कॉर्डन चेकिंग वाला, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है तो उसको तो हम पहले बना देते हैं। लेकिन जो फुल डिप्लॉयमेंट जुलूस का टाइम किया वो लेट करते हैं, ताकि जिसको हम जितना ड्यूटी में आने में रिलीफ दे सकते हैं वो दे। और बाकी खाना किसी क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आप जुलूस हमारा गुजर रहा है तो उसको सेक्टर इंचार्ज जो उसको होता है वो उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है, प्रोग्राम में लिखा भी होता है कि वो इंश्योर करेगा क्रिटिकल ड्यूटी पॉइंट के बाद खाना लोगों को सर्व किया जाए वहाँ पे। और बाकी ये तो अंडरस्टूड सी बात है, करते भी सारे हैं कि एक टाइम में सारे खाने के लिए नहीं बैठते, बारी बारी खाते हैं, कुछ ड्यूटी करते हैं, क्योंकि साथ साथ हमें बाकी सारी चीज़ों के साथ पुलिस को भी थ्रेट है। तो हमें अपनी नौकरी की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना करता है कि चाहे वो रेस्ट भी कर रहे हैं, बैठे हुए खाना भी खा रहे हैं, तो उनके ऊपर हमें गनमैन खड़ा करना पड़ता है ताकि उनकी सिक्योरिटी भी इंश्योर की जाए। मुझे एक नाज़रीन ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम लाहौर पुलिस के ऑपरेशन रूम में जाएंगे, जहां से ये बैठकर पूरे मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी को DIG साहब भी और इनके SP हजरात भी और SSP ऑपरेशन भी वॉच करते हैं। लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर पुलिस के ऑपरेशन रूम में। DIG जो लाहौर पुलिस का ऑपरेशन रूम है, इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेशन रूम में इन मजालिस को और इन जुलूस को, जो मरकजी जुलूस है, कैसे मॉनिटर किया जाता है। सर, 9वीं और 10वीं की दरमियानी शब को जो जुलूस वहाँ से बरामद होता है करबला गामे शाह का, जो हमने अभी वहाँ पे जाके देखा भी, उस हवाले से यहाँ पे कैसे मॉनिटरिंग होती है और क्या ये सेफ सिटी के साथ इंटरलिंक है आपका ये सिस्टम के वहाँ से भी आपको कोई फुटेजेस या कोई इमेज मिल सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली 9 और 10 मुहर्रम तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मुहर्रम का पीक होता है और सारे प्रोग्राम कंबाइन होके एक बड़े मरकजी प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। हमारा सिटी वाला मेन जुलूस है, उसके ऊपर टोटल 264 CCTV कैमराज लगे हैं और प्लस कोई 35 के ब्लाइंड स्पॉट्स हमने उसमें कवर किए हुए हैं। तो वो सारे सेफ सिटी में, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, हमारे लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और हम एक ही साथ सारे कैमरे इकट्ठे हम देख भी सकते हैं सारी स्क्रीन पे। अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैमरा जो स्टार्ट ऑफ द रूट है उसको और सारे 1 by 1 हम काउंट करें तो आप समझ लें स्क्रीन के ऊपर
پورا روٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ہمارا کنٹرول روم بیسیکلی اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے کہ ہم ہر چیز یہاں پہ مانیٹر کر رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, جو محرم سے ریلیٹڈ چیزیں اس پہ آ رہی ہے اس کے اوپر جو ہمارا ایکشن بنتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے جو وائرلیس کمیونیکیشن ہے وہ بھی یہاں پہ آ رہی ہے. اس کے علاوہ پولیس اسٹیشنز کے جو انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے. تو وہ کیمرے وہاں پہ مانیٹر ہو رہے ہیں, بٹ اس کی جو فیڈ ہمیں جہاں پہ چاہیے وہ مل سکتی ہے. اور خدا نخواستہ کسی حوالے سے کسی جگہ پہ آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن ملتی ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی ایشو ہے, کوئی چیز ہے, پھر اس سے ریلیٹڈ ہر چیز آٹومیٹکلی یہاں پہ جو مانیٹرنگ کے انچارج ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہر لحاظ سے کوئی فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کسی نے کوئی ذاکر نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو قابل اعتراض ہے, تو پھر ہم آٹومیٹکلی ہر چیز مانیٹرنگ اس طرف شفٹ کر لیتے ہیں. اپنے وائرلیس کمیونیکیشن موقع پہ لوگ موجود جو ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا ہے, اور اس کے علاوہ جو اپنے مسلکی ان کے اپنے فیس بک پیجز ہیں جس کے اوپر وہ چیزیں لگاتے ہیں, ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے انفارمیشن لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم انفارمیشن کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور بات کو بڑھنے سے پہلے ختم کیا جائے. سر یہ بتائیں کہ ہم نے کچھ سالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈرون کیمراز کی مدد سے بھی آپ لوگ اس پورا جو وہ جلوس کا روٹ ہے وہ کور کرتے ہیں. دوسرا, میں نے پہلے بھی یہ سوال کئی بار کیا ہے محرم کے دوران کہ جتنا لمبا یہ اسٹریچ کیا ہوا روٹ ہے, از اٹ پاسبل کہ یعنی ہم ان کے غم میں شریک ہیں, جو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں, ہم خود بھی شریک ہیں. میں صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے بات کر رہا ہوں کہ میں دنیا کے کئی ممالک میں یہ دیکھنے کا موقع ملا, بہت بڑے بڑے ریزیڈینشیل کمپلیکس بنے ہوئے ہیں جس کے اندر ہی وہ ساری پروسیڈنگ ہوتی ہے, چاہے وہ UAE ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں, چاہے وہ یورپ ہے. یہ جتنا اسٹریچبل اندرون شہر میں اور بڑی تنگ گلیاں ہیں یہ روٹ ہے, سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ نہیں سمجھتے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لاہور پولیس کے لیے؟ دیکھیں, سیکیورٹی جو ایجنسی ہوتی ہے, جو اس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ اس نے ہر سچویشن میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, اور سیکیورٹی کے لیے جو پرابلم فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنا ہے, ان کو امپروو, ان کے اوپر کام کرنا ہے اور سیکیورٹی کرنی ہے. یہ تو ہمارا ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کے طور پہ, یہ پروفیشنل ادارے کے طور پہ ہمارا یہ کام ہے. جہاں تک آپ اس پروگرام کی بات کریں تو یقیناً اگر ایک سینسٹیوٹی کسی چیز کی ہے اور وہ اسپریڈ آؤٹ ہے زیادہ ٹائم پہ یا زیادہ ایریا پہ, تو یقیناً سیکیورٹی تھوڑی اس حساب سے آپ سمجھ لیں کم ہوگی. اگر وہی چیز کم ایریا میں اور کم ٹائم پہ ہو تو آپ کو سیکیور کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. کمپیریٹیولی آپ زیادہ ایریا اور زیادہ ٹائم پہ جائیں گے, کیونکہ اگر ایک پروگرام اگر 20 گھنٹے کا ہے, 28 گھنٹے کا ہے, تو جو آپ کے اوپر فورس لگی ہوئی ہے اگر آپ 2 شفٹوں میں کر سکتے ہیں تو الگ بات ہے. پھر 2 شفٹوں کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ آپ شفٹ چینج کرنے کے دوران خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے میجورٹی, آلدو کئی جگہ پہ ہمارا پروگرام لمبا ہوتا ہے, لیکن چونکہ شفٹ چینج کرنے کے اس کے دوران اسپیشلی جو انر کارڈن ہوتا ہے, انر موسٹ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ فرسٹ کارڈن آف سیکیورٹی ہے, جو فرسٹ لیئر ہے, جی فرسٹ لیئر کو ہمیں اس کو ایک ہی شفٹ میں رکھنا ہم پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چینج کرنے کے دوران خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. اور سر جو ڈرون آپ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلوس کے اوپر سے اس سے بھی کوئی ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ جی بالکل, ڈرون بڑی اچھی ہماری سمجھ لیں کہ ایڈیشن ہے, اکوپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہم اس کو جو چیز آپ چھتوں کے اوپر یا کوئی ایسی چیز جہاں پر جلوس کے ساتھ خاص طور پہ ایسا کوئی نہ کوئی چیز ہونے کے چانس ہوتا ہے, کوئی چھت سے کوئی چیز پھینک دے یا چھت پہ کوئی کھڑا ہے جو لوگوں کو اعتراض ہے, تو جب آپ اس کو اڑا کے ڈرون دیکھتے ہیں تو آپ 2-3 کلومیٹر کا ایریا ایک موبائل پہ یا اس کی ڈرون کی اسکرین پہ اسکین کر لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جلوس کی موومنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے. کوئی بلائنڈ اسپاٹس اگر ہمارے کیمروں میں نہیں آ رہے تو اس کو ہم ڈرون کے ذریعے کور کرتے ہیں, تو ڈرون سے ہمیں کافی اسسٹنس ملتی ہے. سر ایک بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے اس محرم کو اس لحاظ سے کہ ہمارے ریجن میں بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, خصوصاً میں افغانستان کی بات کروں گا تو لاہور پولیس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے سرحدی علاقوں میں ہونی شروع ہو چکی ہیں, کچھ چینجز ہمیں محسوس ہونی شروع ہو گئی ہیں. جی بالکل, ریجن میں آپ نے دیکھا حالات بدل رہے ہیں, تو جب حالات بدل رہے ہیں اور جو فورسز وہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں, تو ان کے لیے جو اپنے سیکٹ میں یا اپنے ایریا میں بھی سمپتھی گین کرنے کا ایک یہ ہے کہ یہ محرم ریل تشریف کے حساب سے اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو اس سے آپ کو
اپنے کام میں بھی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے لیے چیلنج تو واقعی میں بہت بڑا ہے. اور ساتھ ساتھ ادروائز سینسٹیوٹی چونکہ اس چیز کی ہے ہی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ انٹیلیجنس انویسٹیگیشن رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی پچھلے ٹائم میں کہ کچھ ایون بغیر کسی ایشو کے فرض کریں کوئی قابل اعتراض بات یہاں پہ کسی ایک مسلک کے حوالے سے اگر کسی نے کی تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ کوئی 500,000 ٹائمز جو ہے وہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کے جو بالکل اس کے جو آئی پی ایڈریسز ہیں یا وہاں سے وہ اس کو وائرل کی گئی تھی. تو یعنی کہ جو آپ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ یہ چیز پک کرتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے, اور اگر یہ بات ان کو سوٹ کرتی ہے کہ اس میں آپ سیکٹیرین ڈیوائڈ کریٹ کر سکتے ہیں تو ان پہ پھر لوگ وہاں پہ چونکہ آئی ٹی کی ایکسپرٹیز ان کی زیادہ ہیں اس پہ بیٹھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو یہ تو میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اگین باقی ریجن کی جو چینجز ہیں اس کو چینجز کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو محرم کی سینسٹیوٹی تو ان اینی کیس ہے ہی, چاہے آپ باہر سے کوئی کر رہا ہو, چاہے اندر سے کوئی غیر ذمہ دار بات کر دے, چاہے کوئی عام لوگوں میں سے کسی مسلک سے جو تعلق رکھتا ہے وہ اپنی نالج کی کمی کی وجہ سے یا ناقص عقل کی وجہ سے یا ناقص نالج کی وجہ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھیں کہ ایک مسئلے کی ایشو پیدا ہو سکتا ہے ہمارے لیے, تو وہ بھی پرابلم کرتا ہے. اور چونکہ لاہور کیپٹل ہے پنجاب کا اور ساتھ ساتھ باقی ملک میں بھی بڑے شہروں میں سے ہے, تو بڑے شہر کی بات ہمیشہ ملٹیپلائی ہو کے یا پروجیکٹ ہو کے یا بڑی ہو کے نظر آتی ہے جس کی اثر باقی شہروں میں بھی پڑا ہے. اچھا سر, کچھ عرصے سے ہم پچھلے کوئی 10 سال سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا لاہور کا مضافاتی جو ایریاز ہیں خصوصاً ٹھوکر نیاز بیگ, امامیہ کالونی, ان ایریاز میں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. یعنی کہ اب اندرون شہر میں جو کہ مرکز ہے نثار حویلی اور کربلا گام شاہ جو ہمارا مین روٹ ہے 9ویں اور 10ویں شب کا, وہاں پہ ہمیں اب کوئی ایسی ٹینشن نظر نہیں آتی. اور اسلام پورہ جو دوسرا بڑا ہمارا وہاں پہ ہوتا ہے 9ویں محرم کا جلوس, وہاں پہ بھی اب ہمیں وہ ٹینشن نظر نہیں آتی جو کہ آج سے کئی اشرے پہلے ہوتی تھی. لیکن اب یہ ٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے مضافاتی علاقوں میں. تو اس کے لیے لاہور پولیس کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں؟ جی اب دیکھیں نا کہ جہاں پہ بات سمجھ لیں کہ سیکٹیرین ایشو ہوتا ہے تو سیکٹس ایوالو ہوتے ہیں ٹائم کے اوپر. سٹی کی آپ جیسے بات کر رہے ہیں تو یہ وہ تھا کہ جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے وہی صورتحال تھی کہ جو اب آپ ٹھوکر کی بات کر رہے ہیں. ریزن اس لیے کہ وہاں پہ ایشو ہوا, جو سرکاری ادارے ہیں اسٹیٹ مشینری انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا, جو اس میں لوگ انوالو تھے, جو اس کے ذمہ داران تھے, جو رسپانسبل لوگ تھے, انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا اور آہستہ آہستہ اس لیول پہ میچورٹی وہاں پہ آ گئی کہ انہوں نے اپنے اس ایشو کو سیٹل کر لیا تو بات وہاں سے ختم ہو گئی. اب یہ ہمیشہ جہاں پہ نئی جگہ پہ کوئی چیز بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ فرکشنز پیدا ہوتی ہیں. وہاں پہ کوئی ایک آدھ غیر ذمہ داری والی بات کرتا ہے, اس غیر ذمہ داری کی بات کو آپ کیونکہ فوکس کر لیتے ہیں تو وہ چیز کچھ ٹائم چلتی ہے تب تک کہ آپ ایشو کو پرماننٹلی سیٹل کرتے ہیں. اور پرماننٹلی سیٹل تب ہوتا ہے کہ جب اس میں اسٹیک ہولڈرز جو انوالو ہوتے ہیں وہ ایک سمجھ لیں کہ اسپیسیفک لیول آف میچورٹی اٹین کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ سیکٹ دوسرا ہے, ہم یہ ہیں, ہمارا عقائد یہ ہیں, ان کے عقائد یہ ہیں, اور بنیادی طور پہ اس چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ دوسرے عقیدے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ان کو لگنے شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ ہر دفعہ کی اسٹریس ٹینشن جو یہ ہمارے لیے بھی پرابلم کرتی ہے, ہمارے پروگرام کو ڈسٹرب کرتی ہے, تو آہستہ آہستہ وہ ایک اسٹیبل ہو جاتے ہیں. اور جو آپ نے ورڈ یوز کیے کو ایگزسٹنس بیسیکلی ان کو جو ایک مطلب اسموتھ کو ایگزسٹنس ان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اس ایشو کو سیٹل کر لینا چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ ایشوز پہلے تھے وہاں پہ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہیں, نئی جگہ پہ آتے ہیں. نئی جگہ پہ بھی یہ فنامنا چلے گا انشاءاللہ اور وہاں پہ بھی ٹھیک ہوگا. اللہ کا شکر ہے حالات بہتر ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی آبادی, اور آج کل چونکہ پرابلم ہمیں یہ ہے کہ اگین میں اس پہ آتا ہوں کہ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ چیز کو اتنی سپیڈ سے ملٹیپلائی کرتا ہے جو آج سے 20 سال پہلے پرنٹ میڈیا نہیں کر پاتا تھا. تو چونکہ اب اگر ایک چیز سپیڈ سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز یا اس میں فیکٹرز یا پریشر گروپ زیادہ انوالو نہیں ہوتے تو انتظامیہ کو اس کو ریزالو کرنے میں آسانی ہوتی تھی. تو اب چونکہ یہ ملٹیپلائی اتنی سپیڈ سے ہوتی ہے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایشو بھی اس سے کریٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی جو اسپریڈ کا, اور آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا اور ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ جو غلط خبر ہے یا غلط بات ہے اس کی اسپریڈ ہونے کے 5 ٹائم اسپیڈ زیادہ ہے صحیح بات کے مقابلے میں. تو اس طرح تھوڑا سا
یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی اسی طرح سے اب سٹی کی آج ایک میچورٹی آ چکی ہے چیز بالکل اس میں تو بالکل بچو. اچھا سر ایک چیز اور پچھلے کافی عرصوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو نئے جلوسوں کی اجازت ہے لاہور پولیس کی کیپیسٹی تو اس طرح انہانس نہیں کر رہی، بڑھ نہیں رہی، تو کیا حکومت پنجاب جب نئے ایریاز میں یہ اجازت دیتی ہے تو آپ آن بورڈ ہوتے ہیں؟ کیا لاہور پولیس یہ اگر آئندہ بھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کئی جگہوں پہ میں نے خود پنجاب گورنمنٹ کے آفیسز میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ محرم سے پہلے اپلیکیشنز آنی شروع ہوتی ہیں کہ ہمیں اس ایریا میں سے تازیہ برآمد کرنے کی اجازت دی جائے. وہ کچھ ایک سرٹن ٹائم ہو گیا ہے اس کو اس چیز کو کہ نئے جلوس اور مجالس کی اوپر پابندی ہے، نئی اجازت نہیں مل سکتی بالکل بھی. لوگ انوویشنز کر لیتے ہیں، اپنا لوگ جو ہیں وہ نئے پروگرام کا بنا لیتے ہیں. کسی جگہ پہ اگر کوئی آبادی مطلب پاپولیشن کا کمپوزیشن کہیں پہ چینج ہو گیا یا کوئی لوگ شفٹ کر گئے دوسری جگہ پہ چلے گئے، وہاں پہ ہوا تو چینجز ضرور ہوتی ہیں. اور لیکن ایک کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ اب گورنمنٹ کی طرف سے نئے پروگرام کا کوئی لائسنس ہے، کوئی اجازت نامہ ایشو نہیں ہو رہا، اور ساتھ ساتھ مجلس کے حوالے سے بھی، حالانکہ مجلس گھر کے اندر ہے، بٹ چونکہ ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور آپ اپنے گھر میں جو کچھ کریں وہ تو دیٹ از اوکے، بٹ اگر آپ لوگوں کو ہی بلاتے ہیں، ان کے بلانے سے ایک سیکورٹی ایشو پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ آپ اس کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کر سکتے کہ یہ گھر کا پروگرام ہے. تو اس کی نیشنل الیکشن پلان بھی چل رہا ہے، تو کافی عرصے سے نئے پروگراموں پہ پابندی ہے. بہت بہت شکریہ ساجد کیانی صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ان سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس حد سے آگے نہ بڑھیں کہ جس میں ہم چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم اس حد کو کراس نہ کریں جو بعد میں جا کر کچھ بے گناہوں یا بہت سارے بے گناہوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اور ایسے لوگ خصوصاً جو کہ سوشل میڈیا پہ اس کو کرنا شاید کچھ خدمت سمجھتے ہیں یا کار ثواب سمجھتے ہیں، خدا را یہ ثواب نہیں ہے. ان سے محبت کرنا، ان کا غم منانا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کو برا بھلا کہنا یہ کسی طور پر بھی نہ ملک و قوم کی خدمت ہے، نہ ہی اس سے آپ کو آخرت میں کوئی اچھا اجر ملنے کی امید ہے. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.